ہاشمی احباب ذی وقار، آج کی جو گفتگو ہے وہ خاص طور پر عقیدہ ختم نبوت، یہ کتنا حساس معاملہ ہے۔ خالق کائنات نے دین کو جو حصار بخشا ہے وہ مسئلہ ختم نبوت کی وجہ سے بخشا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کو دین کی جڑوں کے اندر داخل کیا ہے کہ بندہ اگر ختم نبوت پر عقیدہ نہ رکھے، بندے کا عقیدہ نہ ہو، بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت کا بھی بندہ اگر انکار کرے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نماز ضروریات دین میں سے ہے، نماز کا انکار کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، نماز کا انکار کرنے سے۔ زکوٰۃ ضروریات دین میں سے ہے، زکوٰۃ کا بھی انکار کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح دیگر فرشتوں کے بارے میں جو عقیدہ رکھنا ہے، جو رب ذوالجلال نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ جو فرشتوں کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہے، ان کے فرشتوں کے بارے میں جو عقیدہ رکھنا چاہیے، اگر وہ عقیدہ نہ رکھے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو بندہ ایک نہ مانے، اس کے ساتھ کوئی شریک مانے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب ضروریات دین کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہوتا ہے، لیکن مسئلہ ختم نبوت کی حساسیت اتنی ہے، بندہ انکار نہ بھی نہ کرے، ذرا سا شک بھی کر لے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ حساسیت ہے مسئلہ ختم نبوت کی۔ اور عقیدہ ختم نبوت کہتے کس کو ہیں؟ ہم روز سنتے ہیں، خطباء سے، مفسرین سے، محدثین سے، ائمہ سے سنتے رہتے ہیں وہی مسئلہ ختم نبوت بڑا ضروری مسئلہ ہے۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں بعض احباب کو ختم نبوت کا پتہ ہی نہیں۔ ایک جگہ پر وہ ایک محلہ ہے، ادھر ایک اشتہار لگا ہوا تھا، کانفرنس ختم نبوت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ بابے پوچھ رہے اب یہ کس کا ختم آ گیا معاذ اللہ، کہ ختم نبوت نبی علیہ السلام کا ختم آ گیا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ختم نبوت کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ تو ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 3 باتیں آج میں آپ کو بتا کر جاؤں گا، وہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ ختم نبوت کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے کہ نبی علیہ السلام اللہ رب العزت کے سارے پہلے کیا کو نا نبی علیہ السلام اللہ رب العزت کے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نہیں، یہ نہیں کہنا نہیں آئے گا، کوئی پیدا ہی نہیں ہوگا۔ اب اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ کوئی نبی نہیں آئے گا تو قادیانی مربی آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا، وہ اپنے جال میں آپ کو پھنسا لے گا، وہ کہے گا کہ تم کہتے ہو نبی نہیں آئے گا، لیکن قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام علی نبینا آئیں گے۔ وہ نبی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اگر آپ غصہ نہ کریں تو پوچھ سکتا ہوں، وہ نبی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بلند آواز سے کہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ وہ اللہ کے نبی ہونے کے باوجود اعلان نبوت نہیں کریں گے۔ وہ قادیانی مربی آپ کو کہہ سکتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اب بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں تو وہ نبی ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام کے بعد تشریف لا کر اعلان نبوت نہیں کریں گے، بلکہ نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر آپ کی امت میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ ہے ختم نبوت۔ ایک سچا نبی آ کر بھی اعلان نبوت نہیں کر سکتا، وہ کانے دجال کی کیا مجال ہے کذاب ہو کر وہ ایسے لعین کام کرے، اس کانے کی کیا مجال ہے؟ تو نبی علیہ السلام کے بعد 1.25 لاکھ انبیاء آئے، لیکن مصلی امامت پر نہیں کھڑے ہوئے۔ اب آپ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام کے بعد 1.25 لاکھ انبیاء کیسے آئے؟ تو جب نبی علیہ السلام معراج شریف پر آپ تشریف لے کر گئے، مسجد اقصیٰ کے اندر آپ نے سارے انبیاء کو جمع کر کے امامت کروائی، سارے انبیاء اور رسول صفوں کے اندر کھڑے ہیں، لیکن مصلی امامت خالی ہے۔ وہ مصلی امامت پر امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جماعت کرا کر انبیاء کو پیچھے کھڑا کر کے یہ بات بتا دی کہ اب میرے بعد اگر کوئی سچا نبی بھی آ جائے نا تو وہ اعلان نبوت نہیں کرے گا، کہ رب ذوالجلال نے مجھے ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا ہے۔ یہ ہے حساسیت مسئلہ ختم نبوت کی۔ کون سی باتیں بتائی ہیں؟ کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت کے آخری نبی نبی علیہ السلام ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہی نہیں۔ اور اب تیسرا مرحلہ، آپ کے بعد اب اگر کوئی دعوی نبوت کرے وہ دجال ہے، کذاب ہے، کافر ہے۔ آپ کے بعد اگر اب کوئی دعوی نبوت کرے وہ کذاب ہے، دجال ہے، کافر ہے۔ اب مسئلہ ختم نبوت کی حساسیت کتنی ہے کہ ہر بندے نے اس پر پہرا دیا ہے۔ سب سے پہلا پہرا رب ذوالجلال نے خود دیا ہے، ما کان محمد ابا احد من الرجال، یہ آیت نازل فرما کر، اور پھر
نبی علیہ السلام نے بھی اپنی ختم نبوت پر خود پہرا دیا، پھر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پہرا دیا۔ جب بدری صحابہ کرام رب ذوالجلال نے ان کو فضیلتیں عطا فرمائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل آپ نے یہ نوٹس جاری کر دیا کہ اب بدری صحابہ کرام میں سے کوئی جنگ کے اندر نہیں جا سکتا، ان کا مرتبہ اور مقام اتنا بلند ہے، وہ بزرگ ہے ہمارے لیے۔ جس طرح آج گھروں میں ہوتا ہے کہ بابے ہوں ساڑھے گھر بیٹھتے بابے کو دیوں نہیں جانتے، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوٹس جاری کیا کہ بدری صحابہ کرام میں سے اب کوئی بندہ جنگ کے اندر نہیں جائے گا، جوان جنگ لڑیں گے۔ لیکن جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے، وہ کذاب مسلمہ کذاب جب ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنا نوٹس واپس لے لیا، آپ نے اپنا بنایا ہوا قانون توڑ دیا، کہا کہ اب مدینے کے اندر کوئی یہ بات گوارا نہیں ہوگی مجھے کہ مدینہ کے اندر کوئی بندہ رہے، ادھر ختم نبوت کا معاملہ ہے اور ادھر ہم آرام سے بیٹھے رہیں۔ اب مدینہ منورہ کا بچہ ہر نوجوان ہر بوڑھا جنگ کے اندر شامل ہو کر مسلمہ کذاب کے سر کو قلم کرے گا۔ اور پھر انہوں نے یہ پیغام دیا کہ جب مسئلہ ہے یہ ایمان کا، پھر خطرہ کیا جسم و جان کا، اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے۔ اور الحمدللہ آج اہل سنت کا بچہ یہی کہہ رہا ہے کہ اب ہمیں ختم نبوت کے اوپر پہرا دینے کی ضرورت ہے۔ اہل سنت کا ہر بچہ ختم نبوت کے اوپر پہرا دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور ختم نبوت کے اوپر پہرا کیسے دیا جائے گا؟ جب ہمیں ختم نبوت کے مسئلے کی حساسیت کو پتا ہوگا، بھائی اس کے اندر شک کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ بات نہیں کہ اختلافی مسائل میں سے، یہ اختلافی مسائل میں سے ہر کوئی بندہ یہ گمان نہ کرے کہ یہ اختلافی مسائل میں سے ہے، یہ ایمان کی بنیاد میں سے ہے۔ جب تک مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک کلمہ نہ پڑھ لے۔ یہ اسی طرح جس طرح رب ذوالجلال کو ایک ماننا ضروری ہے نا، نبی علیہ السلام کو آخری نبی ماننا ضروری ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ ختم نبوت کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ختم نبوت کے حوالہ سے 3 باتیں آپ کو سکھائی ہیں۔ پہلی کہ اللہ رب العزت کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ کے بعد اب کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہو سکتا، اور آپ کے بعد اب کوئی دعوی نبوت کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ یہ ہے مسئلہ ختم نبوت، اور اس کی حساسیت بھی میں نے آپ کو واضح کر دی کہ شاعر اسلام میں سے انکار اگر کوئی بندہ کرے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن ختم نبوت کے اندر ذرا سا شک بھی کرے نا بندہ کہ یار وہ دلیل تے ویلے ویل لو سو آدھا کی ہے دی گال تے سن لو، یہاں اس بات کی گنجائش بھی نہیں کہ ختم نبوت کے اوپر کوئی بات کرے تو بندہ یہ کہے بات تو سن لو، اس کی بات بھی نہیں سنی جائے گی۔ ختم نبوت کے حوالہ سے جو ختمی فیصلہ ہے وہ قرآن پاک کا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اور فرما گئے نے ہادی لا نبی بعدی، فرما گئے نے ہادی لا نبی بعدی، فرما گئے نے ہادی لا نبی بعدی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں مسئلہ ختم نبوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس مسئلے کے اوپر پہرا دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔